بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. میں یہ کہنا چاہوں گا جو جس طریقے سے ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، جس طریقے سے حرکت نوجوان کر رہے ہیں، بچوں کو چھوڑیں، جس طریقے سے نوجوان حرکت کر رہے ہیں مسجدوں کے اندر، سجدے میں سے یعنی کہ ٹانگیں کھینچ کر کے اس کے پیچھے لا رہے ہیں، اس کے اوپر کود رہے ہیں اور مستیاں کر رہے ہیں نوجوان لڑکے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی اتنی خوبصورت ویڈیو دیکھ کر کے پتہ نہ کتنے غیر مسلم ہوں گے جو اسلام قبول کریں گے. ایک تو تم نے جاہل رہے، تم نے اسلام کی طرف اپنی توجہ نہیں دی ہے، اور اوپر سے تم نے دین کا جنازہ نکال رکھا ہے اس طریقے سے ویڈیو بنا کر کے. اور میں کہتا ہوں یہ کیمرہ مین، شرم نہیں آتی یار تم لوگوں کو کہ جہاں دین کا جنازہ نکل رہا ہو وہاں تم کیمرہ لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہو اور بتاتے ہو یہ حرکتیں. ارے تمہاری ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے سے کتنے غیر مسلم دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر کیا سوچتے ہیں وہ کہ یہ ہے ان کا اسلام کہ ایک شخص اپنے رب کی عبادت کر رہا ہو، رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو، اور ایک پیچھے سے کوئی آتا ہے اس کو دھکا دے دیتا ہے، کوئی شخص اس کی ٹانگیں پکڑ کر کے کھینچ رہا ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر واپس ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے کا مسجد میں کیا کچھ کر رہے ہیں لوگ، اور اس کے بعد آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے کا مسجد میں بیٹھ کے کرکٹ میچ جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائیو، نماز کے دوران تو میرے بھائیو مسجد میں کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، وہ آج ہمیں کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد مجھے صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اگلا سوال ہے سر کہ ہمارے ہاں ایک اہل حدیث مسجد میں جمعے کے دن چند غربا نے چندے کی اپیل کی تو مسجد کے خطیب نے ان غربا کو ڈانٹ پلاتے ہوئے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنے سے منع فرمایا ہے. کیا ان کا یہ اجتہاد درست ہے؟ اجتہاد تو غلط ہے. نبی علیہ السلام نے گمشدہ چیزوں کا اعلان تو کرنے سے منع فرمایا، لیکن مسجد میں بھیک مانگنے سے کہیں منع نہیں کیا. صحیح. یہ فقہ حنفی میں بھی ہے کہ اگر آپ مسجد میں 1 روپیہ کسی کو غلطی سے بھی دے دیتے ہیں بھیک مانگنے والے کو، تو باہر آ کے آپ 70 روپے دیں گے تو تب آپ کا کفارہ ادا ہوگا. تو سر یہ باتیں جب آپ چندہ بٹور رہے ہوتے ہیں، جمعے کے خطبوں میں آگے کاغذ پھیر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ اس غریب خطیب کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہی آپ کو یہ خیال آتا تو کہتے ہیں دین کی مدد ہو رہی ہے. تو دین کی مدد صرف مدرسوں کی اور غریب خطباء کی اور امام مسجدوں کی مدد ہے، اور باقی غریبوں کی مدد نہیں ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو تم کہو کہ اللہ کرے تجھے وہ چیز نہ ملے، کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں. تو یہ تو جینولی سمجھ آتی ہے بھئی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اسی کا ایک طریق جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ تم یہ کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے، اور ساتھ یہ الفاظ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی خرید و فروخت کرے تو اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے نفع نہ دے، کہ مسجدیں جو ہیں وہ بازار کے لیے تو نہیں بنائے گئے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیزیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ بازار ہے. ناپسندیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہاں صرف ضرورت کے لیے جایا جائے. جیسے کہ ٹوائلٹ میں آپ جا کے لیٹ تو نہیں سکتے نا، صرف ضرورت کے لیے جائیں گے. بالکل صحیح. ٹوائلٹ بھی کوئی پسندیدہ جگہ تو نہیں ہے نا، صرف ضرورت کے تحت ہی جایا جاتا ہے. کوئی بھی شعور شخص وہاں پہ زیادہ وقت گزارنا پسند نہیں کرے گا. تو اس حوالے سے تھا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے جو پیاز کھاتا ہے وہ مسجد سے دور رہے. مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ آپ مسجدوں میں بدبودار چیز، نہیں، مسجد کا ایک پروٹوکول ہے. اب رہا وہاں پہ وہ غریب آدمی اپیل کرتا ہے تو اس کا ڈیکورم ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اپیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو امام مسجد اسے یہ کہہ دے کہ بھئی آپ دروازے پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ملے گا. اس کو ڈانٹے نا. قرآن پاک میں تو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ کے پاس کوئی سائل ہے آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر تم سے کوئی غریب مانگتا ہی ہے نا تو تم اگر اسے کچھ دے نہیں سکتے کم از کم جھڑکو مت، ٹھیک ہے نا، بس آپ ریکویسٹ کر لیں. یہاں پہ خطیب کیا ہوتے ہیں وہ جھڑکنا اس لیے شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اس کی مدد کر دی تو ہمارے چندہ باکس میں نہیں ڈال کے جائیں گے. بالکل صحیح. پیچھے انٹینشن یہ ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے اور واقعی اس کا جینون کیس ہے، وہ خطیب کا کام ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کروائے. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ ان کے جمعے کے خطبے سنیں نا تو ہر جمعے کے خطبے میں وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے تھے ایک بندہ غریب آیا باہر اس کی مدد کر دیں. یہ کتابیں بیچنے والا آیا ہوا ہے، دینی کتابیں باہر اس نے لگائی ہوئی ہیں، اس کی بھی مدد ہو جائے گی، آپ یہ کتابیں دینی خرید لیں اس سے. اس طرح کی یعنی وہ ترغیب دلا دیتے تھے. زبردست. اور یہ سنت بھی ہے. دیکھیں صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے، کسی کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، کسی کے کپڑے پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی حالت بھی ایسی ہے جیسے ان کے فاقے ہیں.
تو نبی علیہ السلام کا دل پسیج گیا. صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرے مبارک کا رنگ فک ہو گیا. آپ بڑے سینسٹیو تھے, نبی بڑے سینسٹیو ہوا کرتے تھے. جیسے آپ نے اگر نبیوں کی پریکٹیکل سینسٹیوٹی چیک کرنی ہے تو چھوٹے بچوں کو دیکھیں. چھوٹے بچوں کے اندر مکاری نہیں نہ ہوتی, چھوٹی سی بات پہ کس طرح آنسو ان کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں. بڑے تو اتنے ڈیٹ ہیں کہ وہ روتے ہی نہیں ہیں, بچے پل میں روتے ہیں اور پل میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو ایک مجلس میں 50 دفعہ رلانا چاہیں نہ رلا سکتے ہیں. بڑے بندے کو آپ 1 یا 2 دفعے رلائیں گے, اس کے آنسو ہی ختم ہو جائیں گے. بچہ دیکھا کتنا سینسٹیو ہوتا ہے, پھر اس کا چہرے کا فوراً اس کو ذرا سی دھمکی لگا دیں, اس کے چہرے کو آپ نظر آتا ہے. جن کے بچے ہیں وہ یہ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں, ان کے اندر وہ والی چیز ڈومینیٹ نہیں ہوتی. انبیاء اکرام جو ہے نا وہ بھی بڑے معصوم ہوتے ہیں. ان کو جو جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, اور آپ جب کوئی چیز کوئی آپ کو ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے سے اندازہ لگا لیتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام کو اپنے چہرے کے ایکسپریشنز کے اوپر بھی اختیار کوئی نہیں تھا, فوراً ابرپٹ ہوتا تھا. چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں نا, فوراً ابرپٹ رسپانس ہوتا ہے. روتے روتے آپ خوشخبری سنائیں ہنسنا شروع کر دیں گے. بڑا بندہ تو نہیں ایسے کرتا, اور اسی وقت آپ کو اور خبر سنائیں پھر رونا شروع کر دیں گے. جتنی بار چاہیں جیسے آپ سٹارٹ کر سکتے نا, کیونکہ وہ بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں. انبیاء کرام بھی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا چہرہ فک ہو گیا. آپ علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلا کے کہا اذان دو. نماز کا ٹائم تھا, آپ نے اذان دلوائی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, ممبر لگایا گیا. سب سے پہلے آپ نے سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کی, کہ لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنایا, یعنی سیدنا آدم سے سیدہ حوا, پھر ان دونوں کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پر پھیلا دیے. اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی وجہ سے تم رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہو. پھر آپ علیہ السلام نے وہ سورۃ الحشر کی آیت تلاوت کی کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے, یعنی اللہ کے ڈیوائن بینک میں مال صدقہ کیا ہے کہ نہیں. پھر آپ فرمایا صدقہ کرو خواہ کھجور ہی کر دو, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. تو اب یہ ترغیب دلائی تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے, کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے, جس کے بعد جو چیز تھی جو لے کے آ رہا ہے. ایک انصاری اٹھا, وہ گھر گیا, اس نے ایک بڑا سا بورا لیا, اس کے اندر اس نے اپنے گھر کا اچھا خاصا سامان ڈال کے, سر یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے پاس وہی بورے ہی ہوا کرتے تھے سر, بڑی سبسسٹنس لیول پہ لائف گزر رہی تھی. آپ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ فلم بنائی ہے ایران والوں نے, اس کو آپ دیکھ کے ایک چیز کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے زمانے کتنے اچھے تھے, کہ صرف 2 وقت کا دانے پورا ہونا یہ ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی تھی, اور میٹھا پانی. گندم اگاتے تھے, چپ کر کے کھاتے تھے. یہ آج کل جو عذاب پڑا ہوا ہے, کراچی والے پنڈی نوکری کرنے آئے ہوئے ہیں, پنڈی والے کراچی گئے ہوئے ہیں نوکری کرنے کے لیے, یہ عذاب نہیں تھے اس وقت. اپنے اپنے علاقوں میں اپنا اگایا, کھایا, اپنا وقت پاس کیا. پھر وہ دن بھی اللہ کے لیے اویلیبل ہوتا تھا. اس لیے وہ شفاق احمد صاحب کہتے تھے دعا کرو یار ہے پٹرول ہے دوبارہ زمین ہی بڑھ جائے تو دنیا سکون ہو جائے گا. حقیقت بات ہے, پٹرول اگر زمین میں چلا جائے سکون آ جائے گا. یعنی کراچی والے کراچی کی غذا ہی کھایا کریں گے. اب کراچی کی مچھلی یہاں بھی آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو ادھر والے اپنی ادھر کی جو مرغیاں وہ کھایا کریں گے, اپنے اپنے علاقے کی غذا کھائیں. تو وہ پورا بورا جناب بھر کے, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, وہ صحابی لے کے آئے, اور صحابہ کرام کہتے ہیں وہ اتنا وزنی تھا کہ وہ بڑی مشکل سے ہی اٹھا رہا تھا, گھسیٹتا لڑکھڑاتا ہوا, مسجد کے سین میں لا کے اس نے رکھا. جب وہ بورا دیکھا نا تو باقی صحابہ کرام کو بھی ترغیب ہوئی, لوگ پھر اپنے گھروں میں گئے, زیادہ سامان لا کے رکھا. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے لیے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا, اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کی برائی کا وبال اس پہ ہوگا, اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ جو ہمارے بریلوی بھائی وہ اچھی بدعت اور بری بدعت پہ, اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. اچھا طریقہ, جیسے میں کہتا ہوں یہ بخاری مسلم لکھنا اسلام میں اچھا طریقہ ہے, حدیثوں کے سافٹ ویئرز بنانا اچھا طریقہ ہے. حدیثیں تو وہی ہیں نا, ایک طریقہ اڈاپٹ کیا گیا. ہوائی جہاز پہ سفر کرنا اچھا طریقہ ہے, کہ آج ہم حج کتنا آسان ہے. آپ امیجن کریں کہ 4 مہینے کی آپ کو پیدل جانا پڑے, جس میں آپ بیمار بھی ہوں, 4 مہینے کے آپ کو روٹی پانی کا بھی حساب کتاب رکھنا پڑے, اور اس کے بجائے 4 گھنٹے کی فلائٹ اسلام آباد سے آپ جدہ پہنچ جائیں, تو یہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے.
یہ آسانی ہے نا, ایک اسلام میں اچھا طریقہ جاری ہوا ہے نا. لیکن حج کی رسومات وہی ہیں, 7 چکر آج بھی آپ نے کاٹنے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ چکر کم زیادہ ہو گئے. اور جمرات پہ آپ نے وہ کنکریاں آج بھی مارنی ہے, یہ نہیں کہ وہ کنکریاں ختم ہو گئی ہیں. احرام آج بھی آپ نے باندھنا ہے, یہ نہیں کہ احرام ختم ہو گیا. اسلام میں اچھے طریقے آ گئے جس کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے. ایئر کنڈیشن بسیں آ گئی ہیں, پہلے لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. آپ پاکستان بننے سے پہلے حج کی کتابیں اٹھائیں نا تو لکھا ہوگا کہ جدے سے مکے کا سفر 2 دن اور 1 رات کا ہے اونٹ پہ. کتنا؟ 2 دن 1 رات. سر 2 دن 1 رات ریگستان میں اونٹ پہ بیٹھنا, ساتھ آپ کے ساتھ عورتیں بھی ہوں, اور یہ بھی خطرہ لگاؤ کہ راستے میں بدو لوٹ لیں گے, جان کا خطرہ بھی لگا ہوا ہو. اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ حج کرنے جاتے تھے نا تو زیادہ تر لوگ مدینہ شریف نہیں جاتے تھے, کیونکہ وہ تو پھر 15 دن کا سفر ہوتا تھا, اور پھر راستے میں وہ قافلے بھی لوٹ لیتے. اسی لیے احمد بریلوی صاحب نے جو اپنے سفر حج کی پوری ایک نظم لکھی ہے نا, بڑی زبردست, بڑی اردو لنگوسٹک کا شاہکار ہے. تو اس میں کہتے ہیں لوگ ہمیں ڈراتے ہیں کہ مدینہ جو ہے خطر کی راہ ہے, وہ کہتے ہیں خطر کی ہے تو شفاعت کی راہ ہے. وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے بڑے لوگوں نے ڈرایا لیکن میں مدینہ ضرور جاؤں گا. تو یہ یعنی وہاں کی صورتحال اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی. اور آج یعنی کئی دفعہ میری حرمین حاضری ہوئی ہے تو 50 منٹ لگتے ہیں موٹر وے کے اوپر جدے سے مکے پہنچتے ہوئے. سر کدھر 50 منٹ اور کدھر جو ہے وہ 2 دن اور 1 رات کا سفر. تو روحانیت تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہوگی بیچاروں کی. بالکل. گرمی, پیاس, صاحبان تلاش کرنا, ٹھیک ہے نا. یا تو ہمارے مسجد کی UPS خراب ہو تو روحانیت خراب ہو جاتی ہے. صحیح بات. 2 مچھر کاٹ رہے تو روحانیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن سر روحانیت اس وقت ختم نہیں ہوتی تھی, اس وقت روحانیت باقی تھی. ٹھیک ہے, یہ ہمیں سال پسندی نے نا اس طرف لگا دیا. بہرحال ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ نے بینیفٹ تو دینا تھا نا. نبی علیہ السلام سے زمانہ دور ہوا ہے, لوگ فتنوں کا زیادہ شکار ہوئے تو اللہ نے آسانیاں بھی زیادہ کر دی. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ دین پہ چلنا آسان ہو گیا. آپ دیکھیں پہلے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ صحابہ کرام نے وہ سورج کے آگے بادل آ گئے نا تو وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیا, بعد میں سورج نکل آیا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہے پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں قضا کرائی. آج آپ سوچ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں سورج گرہن بھی لگ جائے روزہ ہم نے ٹائم پہ ہی کھولنا ہے, کیونکہ گھڑیاں پرو مسلم ہے, سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں, غلطی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. غلطی آپ جان بوجھ کے ہی کریں گے. بالکل صحیح. اور پھر کتنا آپ ایکوریسی کے ساتھ معاملات کو چل سکتے ہیں. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.